السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے ولیمے کے مسائل۔ معزز سامعین، ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے ایک نواد سونے کے بدلے عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے برکت دے، ولیمہ کر، خواہ ایک بکری سے ہی صحیح، یعنی ایک بکری ہی صحیح۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی نواد کی مقدار تقریباً 3 گرام کے برابر ہے۔ دعوت ولیمے کو قبول کرنا واجب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرے، چاہے تو کھانا کھائے چاہے نہ کھائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، جس دعوت ولیمے میں عام آدمیوں کو نہ بلایا جائے، خواص کی دعوت کی جائے، وہ بدترین ولیمہ ہے۔ یعنی جب آپ دعوت کریں گے تو اس میں عام آدمی کو بھی بلانا چاہیے، غریبوں کو بھی بلانا چاہیے۔ جو عام آدمیوں کو یا غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں بلائے گا، وہ دعوت بدترین ولیمہ ہوگا، بدترین دعوت ہوگی وہ۔ بلا عذر دعوت قبول نہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ یعنی کوئی عذر ہے، بیماری ہے یا کوئی کام ہے تو صاف صاف بول دے، بیماری بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں، تو اس طرح بولنا صحیح نہیں ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کے کھانوں میں سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں آنے کے خواہش مندوں کو نہ بلایا جائے اور انکار کرنے والوں کو بلایا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے گویا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مطلب جو جو آنے کے خواہش مند ہے، یعنی عام لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو نہ بلا کے جو خاص لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے۔ اب بڑے لوگ جو ہے، جو اس کو ایک معمولی دعوت سمجھتے ہیں، یعنی جائیں یا نہ جائیں، یعنی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر جو ہے ولیمہ کے کھانوں میں
سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں آنے کے خواہش مندوں کو نہ بلایا جائے اور انکار کرنے والوں کو بلایا جائے۔ تو یہی چیز ہے، جو عام ہے وہ تو خواہش مند ہوتے ہیں، جو خاص بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کی خواہش مند نہیں ہوتے، یعنی جائیں یا نہ جائیں ان کی مرضی۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے اس کا خیال رکھیں، جب دعوت کریں تو غریب و مسکین عام آدمیوں کو بھی اس میں بلائیں، اس سے جو ہے گھر میں برکت ہوتی ہے اور اجر ملتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس دعوت میں حرام کام، ناچ گانا وغیرہ یا حرام اشیاء مثلا شراب وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہو، اس میں شرکت کرنا منع ہے۔ یہاں پر منع کیا گیا ہے، یعنی وہ دعوت مسلم بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم بھی دے سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر جو ہے جو احتیاط برتنی ہے جانے والوں کو برتنی ہے۔ تو اس لیے ایسے دعوت میں جس میں ناچ گانا ہو، شراب ہو، تو اس میں جانے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ ایسی جگہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے ایسی دعوتوں میں بالکل نہ جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی گئی ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گھر میں دیوار پر تصویر والا پردہ دیکھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، عورتوں نے ہمیں یہ پردہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ یعنی وہی حالات جو آج ہیں پہلے بھی تھے، یعنی گھر میں کچھ عورتیں نیک ہوتی ہیں، کچھ عورتیں اپنی بات منواتی ہیں، مجبور کرتی ہیں، تو وہ پردہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، مجھے خدشہ تھا شاید یہ کوئی دوسرا شخص ایسا کام کرے گا، یعنی کوئی دوسرا شخص بیوی کے باتوں میں آ گیا تو یہ ہو سکتا، لیکن تم سے یہ توقع نہ تھی، یعنی تم جو ہے ماشاءاللہ ہم تمام جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، تو تم سے یہ جو ہے یہ توقع نہ تھی، واللہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہہ کر کھانا کھائے بغیر واپس پلٹ گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایات کے معاملے میں کسی کی بات نہ سنیں، نہ ماں باپ کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، کسی کی بھی، اس لیے کہ یہ لوگ ناراض ہوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ ہم تمام کو معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہمیں کا ہر ایک، چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو یا اولاد ہو یا ماں باپ ہو، ہم میں سے ہر ایک ان کرداروں کو نبھاتا ہے، تو ہم تمام اس کا خیال رکھیں کہ اللہ کا غضب نہ ہو، یعنی اللہ جو ہے ہم پر ناراض نہ ہو۔ تو اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ ریا، تکبر، فخر
اور بڑائی ظاہر کرنے والے لوگوں کی دعوت میں شرکت کرنا منع ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی دعوت کے ذریعے غیر ضروری ریا، تکبر، فخر اور بڑائی ظاہر کرنے والے لوگوں کے جو دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اس میں شرکت کرنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم فخر جتلانے والوں کے کھانے سے منع فرمایا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا جو ہے پریشان ہے، اور اس زمانے میں فتنے ہی فتنے ہیں، یعنی آزمائش ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی لوگ جو ہے دعوتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، چاہے گھروں میں ہو یا مال و دولت میں ہو، ہر کام میں ایک دوسرے پر ریا، تکبر، فخر اور بڑائی ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ایسی دعوتوں میں، ایسے کھانوں میں، ایسی جگہ ہم کو جانا منع ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم یعنی حکمت ہم کو عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ جس کے پاس ہو وہ ایسی جگہوں سے، ایسے کھانوں سے، ایسی دعوتوں سے دور رہے گا اور اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو برائی سے بچا لے گا، نقصان پہنچنے سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اللہ کے غضب سے بھی بچا رہے گا۔ یہ تمام کام ایسے ہیں جس سے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے، ایسی جگہوں سے دور رہیں اور نرمی سے آگے بڑھیں۔ دینی تعلیم یہ بہت ضروری ہے، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، مانیں یا نہ مانیں، یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم تمام بغیر کسی جھجک کے قبول کرنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔